رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ قلم، تھوڑی سی بات کروں گی پچھلی آیات کے ساتھ کہ جو ہم نے کریکٹر دیکھا تھا پورا نا کمپلیٹ، جس کے اندر ڈفرینٹ جو ہے وہ بد اخلاقیوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ نے ایسے انسان کی پیروی نہیں کرنی صرف اس وجہ سے کہ وہ مال رکھتا ہے یا اس کے پاس بیٹے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کو نرمی نہ دکھائے، آپ اس چیز میں نرم نہ ہو جائیں کہ صرف مال اور اولاد کی وجہ سے آپ کوئی بھی رعایت ان کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف ایسی بد اخلاقیاں کسی انسان میں اگر موجود ہیں اور وہ صرف اس کی بیس صرف یہ ہے کہ نہ تو اس کا کوئی حسب نسب ہے، نہ اس کے اندر کوئی اچھی اخلاق ہے، اور ہر طرح کی بد اخلاقی اس کے اندر ہے، اور وہ صرف جو ہے مال اور اولاد کی وجہ سے، بیٹوں کی وجہ سے، اولاد پہ بھی بیٹے رکھنے کی وجہ سے اگر کوئی اس قدر برائیوں میں ملوث ہے تو اس کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اس دنیا میں بھی وہ ذلیل و رسوا رہے گا، اور اگر بچ بھی جاتا ہے تو آخرت کے عذاب سے وہ نہیں بچ سکتا۔ ابھی جو میں آپ کو آگے واقعہ بتاؤں گی اس سے مزید آپ کو یہ چیز جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ولید بن مغیرہ جو تھا اس کے بارے میں جو ہے یہ مطلب جو بھی یہ کریکٹر ہے، ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا لیکن اس کی جتنی بھی جو تھی خصوصیات کے لیے جو برائیاں تھیں جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس کے اندر موجود تھی۔ کیا تھا کہ اثر و رسوخ تھا اس کے پاس، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے منصوبہ بندی اور زبان کے ذریعے جو ہے وہ نقصان دیا اسلام کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ کردار کشی کرتا تھا، یہی سب کچھ کہ کاہن ہے، جادوگر ہے، مجنون، یہ سب کچھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا۔ پھر وہ کہتا تھا کہ اگر نبوت سچی ہے تو کسی بڑے مالدار پر کیوں نہیں نازل ہوئی۔ پھر بدزن کرتا تھا قرآن کو جانتے ہوئے بھی کہ وہ حق ہے، وہ مطلب اس کو یہ پتا تھا کہ قرآن حق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگوں کو بدزن کرتا تھا ڈیفرنٹ طریقوں سے، کیونکہ وہ مکہ کے سرداروں میں سے تھا اور اثر و رسوخ رکھتا تھا، مال و دولت تھی، لوگ اس کی بات کو ویلیو دیتے تھے۔ تو کیا کیا اس نے، اپنی حیثیت کو غلط استعمال کیا۔ مطلب اگر آپ کو مال ہے، اگر آپ کو بیٹے ہیں، تو آپ کو اس چیز کا شکر ادا کر کے اس کو اللہ کے دین کی طرف لگانے کے بجائے اس نے کیا کیا، غلط راستہ چوز کیا۔ تو مطلب اس کے اندر اخلاقی بگاڑ بھی تھا اور پھر غرور تھا اس کو دولت کا۔ تو یہ دونوں چیزیں اگر ہوں تو ہلاکت ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر اس کے بعد اگر علم کے ساتھ بھی غرور اگر ہوگا تو بھی ہلاکت ہوگی۔ مطلب انسان اگر دین کا علم سیکھتا ہے یا دنیاوی علم بھی، جب انسان جو ہے وہ ترقی کرتا ہے تو اگر وہ اس چیز کو کے ساتھ غرور کو جوڑ لے گا تو وہ چیز اس کے لیے ہلاکت بن جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اور ولید بن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی جو ڈیتھ ہوئی تھی اس وقت وہ اس کی ناک کے اوپر تلوار کے زخم سے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو بالکل اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنسمہ علی الخرطوم، کہ عنقریب ہم نشان لگائیں گے اس کی سونٹ پر، سونٹ مطلب لمبی ناک۔ تو سنسمہ عنقریب ہم نشان لگائیں گے، تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ ٹیٹوز وغیرہ جو بھی یہ چیزیں بنتی، نشان لگنا نا، تو یہ اس میں بھی آتا ہے۔ اور نشان لگنے کے حوالے سے تفسیر میں یہ چیز بھی ہے کہ وہ ہم اس کو ایک سمبل بنا دیں گے، یا ہم اس کو رہتی دنیا تک اس کا جو ہے وہ ایک نام ہے وہ رہے گا، لیکن برے لفظوں میں، اچھے لفظوں میں نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی آیت نمبر 17، انا بے شک بلوناہم، آزمائش میں ڈالا ہم نے ان کو، کما جیسا کہ بلونا آزمایا ہم نے اصحاب الجنہ، باغ والوں کو۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے باغ والوں کی۔ اس اقسموا، جب قسم کھائی، لیسرمنہا، ضرور کاٹ لیں گے ہم اس کو، مصبحین، صبح سویرے، ولا یستثنون، اور وہ استثناء نہیں کر رہے تھے۔ فطافا، پھر گیا، علیہ اس پر، طائف، ایک پھرنے والا، من ربی کا، ان کے رب کی طرف سے، وہم نائمون، اور وہ سو رہے تھے۔ فاصبحت کالصریم، تو ہو گیا جڑ کٹا، فتنادوا، ایک دوسرے کو پکارنے لگے، مصبحین، صبح سویرے۔ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے ایک واقعے کا کہ جہاں پہ
ایک جو ہے وہ بھائی تھے، ان کے جو باپ تھا، باغ تھا ان کے پاس، تو جو باپ تھا وہ ہمیشہ جب جتنی اس کی زندگی رہی اس نے وہ دولت کو اپنی یا جو بھی اس کی باقی کمائی ہوتی تھی اس کو وہ 3 حصوں میں تقسیم کرتا تھا، رشتہ داروں کے لیے اور اپنے جیسے مسکینوں کے لیے، اور پھر ایک حصہ وہ اپنی ضرورت میں یا جیسے ہوتا ہے اس کو استعمال کر لینا، وہ ایسے کرتا تھا ان کا باپ۔ لیکن جب باپ فوت ہو گیا تو بیٹوں نے کہا کہ یہ تو بڑا بیوقوف تھا باپ ہمارا، تو ہم تو وہ جو ہے ایسا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ہم نے آزمائش میں ڈالا ان کو، ان کے باپ کے جانے کے بعد ان کے اوپر ایک آزمائش آئی، اور انہوں نے کیا قسم کھا لی کہ ہم صبح سویرے جا کے باغ کو کاٹ لیں گے، سارا پھل ہم لے آئیں گے اور ہم کسی مسکین کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ فطاف علیہا طائف من ربکم وہم نائمون، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر گیا اس کے اوپر ایک پھرنے والا ان کے رب کی طرف سے، اور وہ سو رہے تھے، مطلب بلائی آزمائش آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو بھی عذاب تھا وہ آیا اور سارا باغ جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو ہو گیا جڑ کٹا، بالکل تباہ، ختم۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، ایک دوسرے کو پکارنے لگے صبح سویرے، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہ چلو کھیت پر اپنے اگر ہو تم کاٹنے والے، مطلب صبح سویرے ایک دوسرے کو بلانے لگے کہ اٹھو جلدی کرو، پہنچتے ہیں باغ پہ نا۔ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا، تو وہ چل دیے، وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، تو چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورتی سے ان کی جو ہے وہ چیزوں کو بتا رہا ہے کہ وہ صبح سویرے جب اٹھے تو ایک دوسرے کو انہوں نے جگایا، ایک دوسرے کو بولا جلدی کرو، پھر جب وہ چل رہے تھے تو آپس میں چپکے چپکے سے باتیں کر رہے تھے۔ اور بالکل ایسے ہی ہے کہ ظاہر ہے جب آپ کسی بھی غلط چیز کا ارادہ کرتے ہو تو آپ کبھی بھی اونچا نہیں بولتے، آپ ہمیشہ چپکے چپکے سی باتیں کر رہے ہوتے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ ہرگز داخل نہ ہوگا اس پر آج کے دن کوئی بھی مسکین۔ آپس میں وہ یہ بات کریں کہ آج کے دن تو بس ہم جا رہے ہیں، ہم یہ کاٹیں گے اور کوئی مسکین نہیں جو ہے نا وہ بھٹکنا چاہیے ادھر۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ چل دیے صبح سویرے اوپر بخیلی کے قدرت رکھتے ہوئے، دل میں ان کے جو ہے وہ بخیلی تھی، غصہ بھی تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ غصے میں بھی مکس سے ان کی فیلنگز تھی، اس کے ساتھ وہ چل دیے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، پھر جب وہ پہنچ گئے تو دیکھا انہوں نے، جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ شاید ہم بھٹک گئے ہیں، مطلب شاید ہم رستہ بھٹک گئے، ہم کہیں اور تو نہیں آگے، مطلب ایک دم سے ان کے لیے وہ شاکنگ تھا۔ بل نحن محرومون، نہیں بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں، سمجھ آ گیا ان کو کہ یہ ہمارا ہی باغ ہے لیکن ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، تو کہا ان کے درمیانے نے، اوسطهم مطلب ان کا جو درمیانہ تھا یا پھر جو عقل مند تھا، الم اقل لكم لولا تسبحون، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو وہ پکار اٹھے کہ پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم ہیں، بے شک ہم ہی ظالموں میں سے ہیں یا ہم ہو گئے ظالموں میں سے۔ فَأَقْبَلَ، تو متوجہ ہوا، بعضهم علی بعض، ایک بعض ان کا بعض پہ، یتلاومون، آپس میں ملامت کرتے ہوئے، پھر کیا ہوا، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے وہ۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، تو وہ کہنے لگے ہائے خرابی کہ ہم ہی سرکش تھے۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، ان قریب رب ہمیں بدل کر دے گا اس سے بہتر، بے شک ہم اپنی رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ تو کیا ہوا، جب وہ پہنچے وہاں پہ باغ کو، انہوں نے دیکھا ستیاناش ہو گیا، خراب ہو گیا، تباہ ہو چکے، تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ ہم جو ہے وہ امید کرتے کہ ہم اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ انہیں سمجھ آ گئی نا، فوراً سے ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو ہم نے پلاننگ کی تھی، جو چیزیں ہم نے سوچی تھی، یہ سب غلط تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پلان سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے عذاب جو ہے وہ بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک العذاب، اسی طرح ہوتا ہے عذاب، ولعذاب الآخرۃ اکبر، بے شک عذاب آخرت کا بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے۔
تو اس سارے قصے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا سکھانا چاہ رہے ہیں انسان کو کہ جو بھی نعمت آپ کو ملی ہے اس میں سے ایک حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے جو بھی نعمت آپ کے پاس ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو ظاہر ہے وہ بھی اپنے لیے اپنے پیٹوں میں آگ بھرے۔ مین یہاں پہ جو ایک سیکھنے کو مجھے جو پرسنلی فیل ہوئی کہ جو آیت میں ہے جی کہ اوسطہم، ان کے ایک درمیانے نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ تو بعض اوقات بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، سکھا رہا ہوتا ہے، سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اپنے دنیا کے معاملات، بزنس، کاروبار کے ساتھ اللہ کو زیادہ یاد رکھو۔ تو کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ اس ٹائم وہ ایک نشہ ہوتا ہے دولت کا، بزنس کا، کاروبار کا، کہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، حالانکہ وہ کم یاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو سیم انہوں نے تو جو ہے وہ کہا کہ ہمارا باپ تو تھا ہی بے وقوف، تو ہم تو ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ تو کیا ہوا ان کا انجام؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو دنیا کا عذاب تھا، آخرت میں تو اس سے بھی بڑے عذاب ہوگا۔ کس چیز کا؟ ناشکری کا، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ ماننے کا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑنے کا، پھر دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان میں غرق ہو کے اللہ کی یاد کو بھول جانا۔ تو ایسا کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ مومن جو ہوتا ہے وہ نہیں کرتا۔ اس کے ذہن میں جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی نعمت ہے، کاروبار ہے، نوکری ہے، وہ کچھ بھی اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے، مطلب وہ اپنی ذاتی قابلیت سے نہیں جو ہے وہ اس چیز کو اچیو کیا، کیونکہ بہت دفعہ شیطان جو ہوتا ہے وہ انسان کو اس چیز میں بٹھال دیتا ہے کہ یہ میری ذاتی محنت کا نتیجہ ہے، اس لیے میں یہ جو ہے وہ اس پہ حق رکھتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے ان کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ ہمارا باپ تو بیوقوف تھا، اب یہ سب کچھ ہمارا ہے، یہ سب ہماری ملکیت ہے، اس لیے اس میں کسی کا بھی کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ نعمتوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہمیشہ رکھنا چاہیے، چاہے جیسی مرضی زندگی گزری ہو، جتنا مرضی جو ہے وہ انسان دین میں آگے آ جائے، نعمتوں میں ہو، اسٹل اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کو عاجزی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ پھر مال اور اولاد کا جو ہے غرور، مال کا جو غرور ہے وہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ مال پہ اگر آپ غرور کرتے ہو تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمتیں بھی واپس چھین لیتے ہیں۔ اور پھر جو ہے پچھلی جو تھی ساری جو بد اخلاقیاں تھیں ان میں بھی یہی ریزن تھا کہ مال اور اولاد، بیٹے، مال اور بیٹے، مال اور بیٹے۔ تو یہ اس جہالت کے زمانے سے آج تک جو چیز چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو انسان امیر ہے وہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے، کوئی بھی غلطی کرتا ہے تو وہ فوراً وہ آتا ہی نہیں ہے پکڑ میں، یا اس کی پکڑ میں ڈھیل کرتے ہیں لوگ، جبکہ کوئی غریب ہوگا تو اس پہ فوراً ہاتھ ڈال دیتے ہیں، اس کو فوراً جو بھی سزا دینی ہے منٹوں میں دے لیتے۔ تو یہ ناانصافی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں سکھایا، نہ ہمیں بتایا۔ قانون اور اصول جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انہیں فوراً سے اپنی غلطی کا احساس ہو گئی، یہ ایک اچھی بات ہے کہ اپنی غلطی فوراً انہیں سمجھ آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، کہ بھئی اب ہمیں سمجھ آ گئی، اس لیے اب ہم دوبارہ یہ غلطی نہیں کریں گے۔ تو دنیا کے اندر جو ہے وہ اگر آپ کو اللہ ایسی آزمائش میں ڈالتا ہے کہ جس کے بعد آپ جو ہے وہ سدھر جاتے ہو، تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا، اور اس سے زیادہ اس چیز کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائش میں ڈالے ہی نہ، ٹھیک ہے؟ تو ہر طرح کا اینگل ہوتا ہے، ہر طرح کا انسان کا سوچنے کا زاویہ ہوتا ہے۔ مجھے جو ہے وہ یہ چیز فیل ہوئی کہ ہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لیکن اس سے پہلے ان کا رویہ کیا تھا؟ بالکل ایک سخت، ایک اکھڑ، بد مزاج، کہ نہیں ہم نہیں دیں گے، جو بھی جو سوچ رہے تھے وہ سب شیطان کا تھا، ان کے اپنے نفس کا تھا۔ تو اسی طرح نفس، شیطان، اور جب آپ ویک ہوتے ہو ایمان میں تو پھر آپ ایسے ہی دعوے کرتے ہو، ایسی پلاننگز کرتے ہو کہ ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے، لیکن جیسے جیسے ایمان کی روشنی آتی ہے، یا پھر آپ کسی کو اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ جب ایسے آزمائش سے گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی انسان کو سکھا بھی دیتے ہیں۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ
ہمیشہ قرآن میں محفوظ ہوا ہوا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے سیکھنے کے لیے کہ مال اور اولاد پہ غرور کبھی بھی نہیں کرنا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو خدا نعمتیں دے سکتا ہے وہ نعمتیں چھین بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں نہیں پتہ کہ ہم آزمائش ہم جو ہے وہ ہمیں نعمتیں جو ملی ہوئی ہیں وہ ہم سے کب چھن جائیں۔ ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اگر ناشکری کرو گے تو پھر عذاب ہے، جیسے کہ ان کے اوپر آیا۔